بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ان دنوں عمران خان نے ایک فنکشن میں تقریر کی، اور یہ فنکشن کیا تھا بلکہ رجیم چینج کنسپریسی کے اوپر اظہار خیال تھا، اور لوگوں نے بھی تقریریں کی، بات چیت کی۔ لیکن خان صاحب نے جو بات کی اس میں دو نکات ایسے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، اور دو نکات اس لیے کہ وہ سازش کا دوسرا رخ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک رخ تو یہی ہے جو ہو چکا، رجیم چینج ہو گئی۔ اب رجیم چینج کس لیے کی، وہ بھی مقاصد ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بیرونی قوتوں کے کیا مقاصد ہیں، لیکن کچھ کھچڑی پکتی ہے اپنے اندر، اپنے ماحول میں، یعنی پی ڈی ایم کے اندر۔ وہاں بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ، اور جو موقع یا جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ان سے ہر کسی کی کوشش کہ وہ بہترین اپنے مفاد کے لیے میکسیمم فائدہ اٹھا سکے، وہ چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ لہٰذا یہ دو نکات اس نقطہ نگاہ سے بڑے اہم ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دے گا یا بنانا چاہے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا کے آگے حکومت چلانی ہے تو ان کا جو وقت جتنا بھی ہوگا اس میں پاکستان کے ادارے اتنے بری طرح تباہ کر دیے جائیں گے کہ پھر ان کو ٹھیک کرنا آلموسٹ ناممکن ہوگا۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی وضاحت آگے، یا ان کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو اور خان صاحب نے بھی کہا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن وہ تو ایک مشترکہ فیصلہ، متفقہ فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا جس میں بنایا، اور یہ متفقہ فیصلہ کرنے کے پیچھے جو سب سے چالاک اور شاطر آدمی تھا وہ تھا زرداری۔ مولانا کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے مولانا کو لالچ دی، ہڈی پھینکی کہ جناب آپ کو صدر مملکت بنا دیں گے۔ مولانا بھی اس جوش میں کہ مجھے صدر مملکت بنایا جائے گا، ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی، خوابوں میں یہی کچھ آنے لگا، اور وہ یہ بھول گئے کہ ان لوگوں کے پاس ایسی اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں جس کے ذریعے وہ صدر کو ہٹا کے خود صدر بن سکے۔ سو یہ حقیقت جب آنکھ پہ کھلی، ان کی آنکھوں میں آئی اور کھلی آنکھیں اور ان کو وہ حقیقت نظر آئی، تو مولانا سین سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مولانا صدمے میں ہوں گے، دکھ میں ہوں گے، اور دکھ کی اس گھڑی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنا چاہے گا، کیونکہ جو مقصد حاصل کرنے تھے پی ڈی ایم والوں نے، بڑی پارٹیوں نے، وہ انہوں نے کر لیے اور وہ مطمئن ہیں۔ اب بات آ گئی کہ زرداری صاحب خود کیوں نہیں پرائم منسٹر بن گئے، اپنے برخودار جو میچور قسم کا بچہ ہے ابھی، اس کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو خواہشات کی بات ہے نا، یہاں ملک کا مفاد تو نہیں چاہیے۔ اگر میاں نواز شریف یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی پرائم منسٹر بنے یا اس کو بننا چاہیے، تو زرداری کیوں نہیں سوچ سکتا کہ اس کا بیٹے کو بننا چاہیے؟ ملک کے مفاد میں کیا ہے، وہ تو گیا جہنم میں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ بھی ہماری اولاد ہے، اس کو بننا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ فورن منسٹر بنوایا تاکہ باہر کے ممالک کے ساتھ اس نئے لڑکے کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے، اس کے تعلقات بن جائیں، ایک جا کے امپریشن وہ کریٹ کر لے، اپنے روابط قائم کر لے، اور ریٹرن میں وعدے وعید کر دے کہ جی آپ جو کہیں گے ہم کر دیں گے آپ کے لیے، ہمیں آپ تسلیم کر لیں۔ تو اس طرح بلاول کی امریکہ میں، برطانیہ میں، ادھر ادھر ایک ایسی وزیرائی ہو جائے جہاں اتنے وعدے کر دیے ہوں ان سے کہ وہ لوگ مطمئن ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے پاکستان سے کروانا ہوگا وہ ہم کروا دیں گے، ہو جائے گا۔ سو یہ ایک ہو گیا۔ لیکن زرداری صاحب کا صرف یہی کھیل نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے 1.5 سال کا وقت ان کو دے دیا
اب اگلے الیکشن میں آج ہی وہ اس کے لیے تیاری اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور یہ وہ سارا قصہ کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ان کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں وہ بات کی بات، لیکن کلیم تو ان کا بن گیا وزارت عظمیٰ کا، جو کہ 5 سال کے لیے ہو گیا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پہلے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، اب ہم آپ کو نہیں بنا رہے، اب ہمیں ملنا چاہیے، چنانچہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس آ جائے گی۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ صدارت مولانا فضل الرحمان کو دینی تھی، وہ ہمیشہ اسی طرح کسی تیسرے کے پاس رہنی تھی، لیکن مولانا کو کوئی نہ کوئی گولی دے کے کہیں دائیں بائیں کیا جائے گا، ان کو کوئی اور لالچ دے دی جائے گی، کچھ اور مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ تو بٹوارہ ہے۔ حکومت پاکستان ایک قربانی کے بکرے کی طرح ہے، جس طرح جس کا جی چاہے اس میں سے جو جی چاہے لے لے، اور پھر صدر مملکت جو ہے اس دفعہ فریال تالپور کو بنایا جا سکتا ہے، جس سے پھر قصر صدارت میں آپ کا اسی طرح رول رہے اور آپ براجمان رہیں، پیچھے سے ڈوریاں کھینچیں آصف زرداری، اور جو پروٹوکول ہے وہ فریال تالپور وصول کریں۔ اور جو پارٹی میں جتنے باقی کے حضرات ہیں، وہ چونکہ وہ غلام گردشوں میں کھڑے رہنے والے غلام ہیں، وہ وہیں ان سب چیزوں کو تسلیم بھی کریں گے، تالیاں بھی بجائیں گے، اور ان کے حصے میں جو چھوٹی موٹی چیز ان کو پکڑا دی جائے گی وہ اسی پہ صبر شکر کریں گے، خوش ہوں گے۔ آپ ان کی پارٹی میں بڑے بڑے بلند کردار لوگ دیکھ لیں، فرحت اللہ بابر ہیں، ان کی کبھی بھی ہم نے رعایت بیعت ایسی نہیں دیکھی جس سے یہ نظر آئے کہ انہوں نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی پیسے بنائے ہیں غلط طریقے سے۔ اسی طرح آپ رضا ربانی کو دیکھ لیں، لیکن مجال کہ یہ آدمی کبھی زرداری کی کرپشن پہ چون چنا کر جائے، یہ اور سب کو کہیں گے کہ فلاں یہ زمینیں لے گیا، فلاں وہ لے گیا، ان سے یہ حساب لیں، ڈیفنس بجٹ کے اوپر آپ مانیٹرنگ کریں۔ کبھی نہیں یہ کہیں گے، کبھی سندھ گورنمنٹ پہ بھی مانیٹرنگ کریں کہ اتنا پیسہ ان کو ملا، اتنا پیسہ تھا گیا کدھر، سندھ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ سو صاحب ایمان ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے بٹوارے کے اوپر خوب تالیاں بجائیں گے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہذا زرداری صاحب کوئی اخلاقی اور ٹیکنیکی حل پوری طرح حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو جی چاہے کریں اور لے، اس وقت پھر نظر آئے گا پی ایم ایل این کو کہ وہ معاملہ ہار چکے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے بھی جس چیز کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت فائدہ اٹھائے گی وہ یہ ہے کہ اس وقت درپردہ فارن آفس کی غلطیاں ہوں، درپردہ منسٹری آف فائنانس کی غلطیاں ہوں، پاور اینڈ آپ کہہ لیجیے واپڈا جو واٹر اینڈ پاور والوں کی غلطیاں، کچھ بھی ہو، بوجھ سارا اٹھانا اس نے شہباز شریف نے۔ سو سامنے شہباز شریف کو رکھ دیا، جتنی زیادتیاں، ڈنڈا ماری، غلط جھوٹے کیسز، قتل و غارت، یہ ساری رانا ثناء اللہ کے ذریعے کرائی جائے گی، اس کا ملبہ بھی پی ایم ایل این پہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جب 1.5 سال گزر گیا، اگلے الیکشن میں جائیں گے تو سب سے زیادہ معصوم جو پارٹی نظر آئے گی وہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ وہ یوں دھلے ہوئے سامنے آئیں گے جیسے نہ کبھی انہوں نے کرپشن کی، نہ کبھی انہوں نے کوئی جھوٹے مقدمے بنائے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کبھی فوج کے خلاف کوئی لفظ بولا، نہ فوج کے حق میں بولا، بس صاف ستھرے فرشتوں کی طرح آ کے وارد ہوئے اور اگلے الیکشن میں پیش ہو جائے۔ یہ تو گیم ہے اس کے لیے۔ اور آج ملک نقصان اٹھا رہا ہے اس لیے کہ شہباز شریف بنیادی طور پہ ایک نکما اور نالائق وزیر اعظم ثابت ہوا ہے۔ وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مینیجر لگا دیں تو مینیجریل ایبلٹیز تو ہوتی ہیں آدمیوں میں، کئی لوگ ہوں گے گفٹڈ جن میں ہوں گی، لیکن وہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، فورن ریلیشنز کی وہ سمجھ، گفت و شنید میں وہ تمکنت اور وہ گہرائی جس سے ذہانت ٹپکے، وہ اس کے پلے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کل اس کی جو گفت و شنید ادھر ادھر اس نے کی ہے یا تقریریں کی ہیں، اس کے چنکس مل رہے ہیں مذاق کی شکل میں، جو کفتیر کے طور پہ چل رہے ہیں۔ تو وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ عمران خان تو صرف ایک چیز کا ذکر کرتا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے اور اس کے بیٹے کے اوپر 8 ارب روپے اور پوری فیملی مکمل طور پہ ملوث بما بہترین شواہد کے۔
لہذا اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہ عمران خان تو اس بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن گیم کچھ اور تھی۔ کرپشن کے کیس تو زرداری پہ بھی بہت ہیں، پیپلز پارٹی کے یہ لیڈران پہ تو بہت ہیں، خورشید شاہ پہ بھی تھے۔ تو وہ چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اصل گیم یہ ہے۔ اب دوسرا جو اداروں کی بات کی کہ ادارے برباد ہو گئے، ادارے پہلے کون سے انہوں نے ٹھیک چھوڑے تھے؟ سب سے زیادہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا وہ یہ کہ اقربا پروری، میرٹ کو تو قریب ہی نہیں آنے دیا۔ آپ کے خیال میں جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی اداروں میں، ایف آئی اے میں اندر جو بھرتی ہوئی ہے، پولیس میں ہے یا نیب شیب، یہ میرٹ پہ آگے لوگ بیٹھے ہوئے؟ تو اداروں کا تو پہلے اللہ حافظ تھا، جو تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی ہیں وہ انہوں نے کچھ کر دیں، کچھ کر دیں گے۔ اور تو ادارے پہلے ہی اتنے برباد تھے کہ عمران خان کو حقیقتاً یہ چاہیے تھا کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے اداروں کو ٹھیک کرتے۔ ان لوگوں کا طریقہ وارداتی یہی ہے، ہمارے پی ڈی ایم کے حضرات کا، کہ یہ سب سے پہلے وار کرتے ہیں اداروں پہ، عدالتوں پہ اور اداروں پہ، تاکہ وہ ادارے اپاہج جو اس قابل نہ ہوں کہ کسی انفلوئنشل آدمی کا ٹرائل کروا سکیں۔ تو خان صاحب، یہ اس میں آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کی۔ اب صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے جو برباد تھے وہ مہا برباد ہو جائیں گے، مزید برباد ہو جائیں گے ان کی 1-1.5 سال کی کوششوں کے۔ لیکن وہی بات ہے کہ نکما وزیر اعظم بھی ملک کے لیے مصیبت، اور اس کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ ادارے وہ تو آئندہ نسلوں تک بھگتتے رہیں گے۔ تو پاکستان میں مشکل یہی ہے کہ ہمارے مقدر میں یہی کچھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادتی بے شک کوئی کرے، لیکن عوام کو اگر اپنے حق کا احساس ہو اور وہ ٹھیک لوگوں کو چن کے آگے بھیجے، یا غلط لوگ اگر بعد میں ثابت ہو کہ غلط ہیں تو ان کے گربانوں تک ہاتھ لے کے جائیں، تو پھر تو چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور کہیں خوف کا ایلیمنٹ بھی موجود رہتا ہے۔ لیکن جب عوام بے حس ہوں تو حکمران بے دردی سے آپ کو لوٹتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ اس بے غم ماحول میں، اس لٹے ہوئے ماحول میں، اور جہاں لاشعوریت میں عوام سب کچھ قبول کرتے ہیں، وہاں ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا اور قبول کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔